بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے CRPC کا لیکچر نمبر 16، اور جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی عام ہے، پروکلیمیشن۔ پروکلیمیشن یعنی کہ اشتہاری ملزم کو کب ڈکلیئر کرنا ہے، ملزم کب اشتہاری کہلائے گا اور جج اس کو کب اشتہاری ڈکلیئر کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر آئیں، ہم نے ڈسکس کیا وارنٹ کے اوپر، وارنٹ آف اریسٹ، جب کسی ملزم کے کسی بھی شخص کے، چاہے وہ ملزم ہو، مستغیث ہو یا ان کے گواہان ہو۔ پھر سمن کے اوپر ڈسکس کیا کہ سمن کسی بھی شخص کے، چاہے ملزم ہو، گواہان ہو یا مستغیث ہو، اس کے والے سے جاری ہو۔ کچھ سمن کیس ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ سمن کیسز ہوتے ہیں ان میں جج سمن جاری کرتا ہے، اور کچھ وارنٹ کیس ہوتے ہیں ان میں وارنٹ جاری کیا جاتا ہے۔ کون سا سمن کیس ہوتا ہے، کون سا وارنٹ، یہ شیڈیول میں دیکھا جا سکتا ہے، شیڈیول میں منشن کیا ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات اس میں ضمناً ایڈ کرتا چلوں کہ جس کیس میں جو سمن جج جاری کرنے کا اختیار رکھتا ہو، وہ اگر سمجھے کہ سمن سے اس کی تعمیل میں جو شخص ہے جس کے وجہ سے سمن جاری کیا جا رہا ہے وہ تو عدالت میں پیش نہیں ہوگا، یا سمن اس نے وصول کر لیا مگر اس کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ نہیں آ رہا، تو پھر وہ وارنٹ بھی جاری کر سکتا ہے مگر اس کی وہ ریزنز لکھے گا۔ یہ جو بات ہے یہ سیکشن 90 CRPC کے اندر لکھی گئی ہے۔ جب دونوں سمن بھی جاری ہو گئے، وارنٹ بھی جاری ہو گئے، بیلیبل نان بیلیبل وارنٹ بھی جاری ہو گئے، اس کے باوجود ملزم کو پیش نہیں کیا جا سکا، تو پھر جو نیکسٹ آپشن ہوتی ہے وہ پروکلیمیشن ہوتی ہے، اشتہار ہوتا ہے، اشتہاری اس کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے عدالت نے۔ اب اشتہاری جو ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ سیکشن 87 CRPC کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اٹیچمنٹ آف پراپرٹیز سیکشن 88 ہوگا، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آج صرف ہم سیکشن 87 کو ڈسکس کریں گے کہ 87 کے اندر جج کب پروکلیمیشن یعنی کہ اشتہاری ہونے کا آرڈر کب کرے گا۔ اب جو 87 سیکشن ہے اس کے 3 سب سیکشنز ہیں۔ پہلے سب سیکشن کے اندر یہ ذرا آپ غور سے سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں ریڈنگ بھی کر لوں گا، پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلے سب سیکشن میں یہ لکھا ہے کہ جج اپنی تسلی کرتا ہے، کس حوالے سے؟ وہ یہ تسلی کرتا ہے شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد۔ شہادت ریکارڈ کس کی کرے گا؟ کہ اس اہلکار کی، اس آفیسر کی جس نے سمن یا وارنٹ ایگزیکیوٹ کروانا تھا، سمن تعمیل کروانا تھا، یا اس کے اوپر وارنٹ کے اوپر عمل درآمد کروانا تھا۔ اس کا بیسیکلی وہ آن اوتھ سٹیٹمنٹ لیتا ہے جج، اور اس کی سٹیٹمنٹ کے بعد وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی میں نے بڑی کوشش کی اس کو سمن تعمیل کروانے کی، وارنٹ ایگزیکیوٹ کروانے کی، مگر وہ نہ مل سکا۔ تو اس کو وہ جو بیان ہے اس کے بعد جو جج ہے وہ اویلیبل ریکارڈ اور اس کا بیان اور وہ رپورٹ جو اس کی سمن کی ہوگی وہ دیکھنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھے کہ اب اس کے خلاف پروکلیمیشن اشتہاری کرنے کی کارروائی کی جا سکتی ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے سب سیکشن 1 میں لکھا ہے کہ شہادت لے گا، وہی یعنی کہ سٹیٹمنٹ لینے کے بعد وہ اپنی تسلی کرے گا۔ تسلی جب اس کی ہو گئی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ جو شخص ہے جس کا وارنٹ یا سمن جاری ہوئے یہ اپنے آپ کو ایبسکونڈ کر رہا ہے، یہ اس نے اپنے آپ کو کنسیل کر لیا ہے، اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ سمن یا وارنٹ کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر ایک اشتہار جو ہے اس کا آرڈر کرتا ہے، اور اس میں اسپیسیفائی ایک ڈیٹ اور ٹائم مینشن ہوتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ وہ اس ٹائم میں، اور وہ 30 دن کا ہوتا ہے، جس دن اشتہار دیا جائے گا 30 دن کے اندر ٹائم ہوگا، 30 دن کا ٹائم ہوگا جس میں ملزم کو لکھا جاتا ہے کہ وہ اس پہ پیش ہو اور اس ڈیٹ پر فلاں ٹائم عدالت میں پیش ہو۔ وہ جو اشتہار کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ اب یہ تو سب سیکشن 1 میں ہے، اس کو میں پڑھ بھی لیتا ہوں۔
if any court is satisfied after taking evidence that any person against whom a warrant has been issued by it as absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days from the date of publishing such प्रोक्लेमेशन। वही बात हो गई जो मैंने ऑलरेडी कर दी कि 30 दिन का टाइम होगा, उसमें टाइम और डेट जो है वो फिक्स होगी कि इसमें उसने अदालत में पेश होना है। अब उस सब सेक्शन 2 में है कि उस प्रोक्लेमेशन को अवेज़ा कहाँ कहाँ किया जाएगा। नंबर 1, इट शैल बी पब्लिकली read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily reside। वो उससे कस्बे में और उस मोज़े में, गांव में उसको अवेज़ा किया जाएगा। किस जगह पे? प्रोमिनेंट जगह पे, जहाँ पर वो प्रोमिनेंट जगह पे उसको अवेज़ा किया जाएगा ताकि वो उसको पढ़ सके, लोग उसको पढ़ सकें इजीली और उसको कोई इन्फॉर्म कर सके या वो ख़ुद पढ़ सके। प्रोमिनेंट जगह कोई भी उस देहात के अंदर, उस कस्बे के अंदर जहाँ वो रहता हो, वहाँ किसी भी नुमायाँ जगह पर उस इश्तिहार को जो है वो अवेज़ा किया जाएगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि वो जिस घर में वो ऑर्डिनरीली रह रहा होता है, उस घर के बाहर उसके आउटर डोर पे हो गया, उस पर वो अफिक्स कर दिया जाएगा, उस पर भी वो अवेज़ा कर दिया जाएगा ताकि वो उसको पढ़ सके और उसके बारे में इल्म हो कि मेरे कि एक इश्तिहार मुझे इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा रहा है। अब तीसरी बात, ये एक कापी उसकी जो कोर्ट होती है जिसने इशू किया होता है इश्तिहारी डिक्लेयर करने का, जिसने आर्डर जो करने जा रही होती है, जिसने इश्तिहार का आर्डर किया होता है, उस कोर्ट रूम के बाहर भी एक आवेज़ा किया जाता है ताकि उसका कोई भी वहाँ से पब्लिक चूँकि ज़्यादा होती है, उसमें कोई भी आए उसको पढ़े और उसको इन्फॉर्म कर सके। इसलिए ये 3 जगहों पे, उसके कस्बे या गांव में नुमायाँ प्लेस पर, उसके घर के बाहर या कोर्ट रूम के बाहर, ये तीनों जगह पर अवेज़ा किया जाता है। अब जब अवेज़ा हो गया तो 30 दिन भी गुजर गए। 30 दिन का टाइम था, उसने पेश होना था, टाइम एंड डेट नहीं हुआ, तो 30 दिन के बाद जज उसको बाकायदा सब सेक्शन 3 में लिखा गया है कि एक स्टेटमेंट लिखेगा और उसके बाद वो इश्तिहारी डिक्लेयर्ड हो जाएगा। वो स्टेटमेंट क्या है? उसमें जज बेसिकली लिखेगा, स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द effect that the proclamation was duly published on a specified day and shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day। अब इसके अंदर वही बात है कि वो इस हवाले से जज एक स्टेटमेंट अपनी लिख देगा और वो ये कहेगा कि जी जो प्रोक्लेमेशन था, जो इश्तिहार था, वो ड्यूली उसको पब्लिश किया गया है, जो तरीक़ाकार बताया गया इस सेक्शन के मुताबिक उसको ड्यूली पब्लिश किया गया है। तो वो उसकी ये स्टेटमेंट लिख देना ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा इस हवाले से कि इस सेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है 87 की वो पूरी की गई। कंक्लूसिव एविडेंस वो होता है जिसके बाद किसी किस्म की शहादत की ज़रूरत ना होती है। जो वो स्टेटमेंट लिखता है इस हवाले से कि ये जो प्रोक्लेमेशन या इश्तिहार मुल्ज़म को इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है या इश्तिहार जारी किया गया है, ये इस हवाले से जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की गई हैं। सो व्यूअर्स, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि जब वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके और मुल्ज़म को किसी तरह अदालत में पेश ना किया जा सके तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इश्तिहारी डिक्लेयर करने का होता है। उसमें जज ने अपने आप को पहले मुतमिन करना होता है। शहादत लेने के बाद अगर वो मुतमिन हो जाए तो फिर 30 दिन का टाइम होता है, इश्तिहार के आर्डर कर देता है और 30 दिन का टाइम होता है। उस टाइम में डेट भी उस इश्तिहार के अंदर मेंशन होती है और टाइम भी मेंशन होता है कि अदालत में पेश करना होता है। दूसरे सब सेक्शन में लिखा हुआ है कि 3 जगह पे इसको अवेज़ा करना होता है। कोर्ट रूम के बाहर होगा, कॉन्स्पिक्यूअस जो प्लेस है उसके गांव या देहात जहाँ वो रहता है वहाँ,
اور اس کے گھر کے باہر ہویزاں کیا جائے گا۔ اور تیسری بات جو سب سیکشن 3 میں ہے، اس میں پھر 30 دن گزر جانے کے بعد اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو جج ایک اسٹیٹمنٹ پبلش کی ہے اس نے اشتہار جس کے اس کے آرڈر کیا، اس میں وہ لکھے گا کہ جی بالکل اس کو ڈیولی پبلش کیا گیا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہیں 87 کی اس کے مطابق کیا گیا ہے، اور ان لازمات کو پورا کرتے ہوئے یہ اشتہار کے آرڈر کیے گئے ہیں۔ تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہوگی جج کی جو ان رائٹنگ ہوگی وہ کنکلوسیو ایویڈنس کہلائے گا، اور اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ ریکوائرمنٹ پوری کی گئی ہیں اس سیکشن کے تحت۔ سو ویورز، آج کا جو لیکچر ہے مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارا لیکچر جو ہے وہ 88 اٹیچمنٹ کے اوپر ہوگا، اٹیچمنٹ آف پراپرٹی۔ تو اب مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ اپنی آراء سے بھی مجھے ضرور آگاہ کریں گے، اور کمنٹ سیکشن میں ان کو منشن بھی کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے آنے والے لوگ جو دوست ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔